السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جا رہے ہیں خوش بات رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ اور کل سے جو یوٹیوب پہ شور مچا ہوا ہے، چینل ڈیلیٹ ہو گیا ہے، سونیا ویلاگز والی چینل کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے تو اس کی ویڈیوز کو پتہ نہیں ڈیلیٹ کیا گیا ہے یا پرائیویٹ کیا گیا ہے یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے، وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی ہیں ویڈیو کوئی بھی۔ لیکن صبح سے جب میں نے سرچ کیا ہے تو وہ چینل سرچنگ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس چینل کو تو جب سرچ کرو تو یہی سونیا لائیو والا چینل آتا ہے یا کسی اور کی ویڈیوز آتی ہیں، لیکن وہ چینل سرچنگ میں بھی فی الحال نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اس چینل کو ہم لوگوں کو پتہ تھا جب سونیا نے یہ چینل سونیا لائیو والا بنایا تھا، آپ یقین کریں ہم لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ جلد یا بدیر یہ چینل سیل ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ وسیم ملک والا چینل بھی سیل ہوگا، آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک ہے سونیا برانڈ والا وہ بھی ہوگی، آئی ڈی وہ بھی ہوگی، اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوگا، مطلب کہ سیل ہوگا، کیونکہ ہم لوگ کب سے یہ بات اپنی ویڈیوز میں بول رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت ہی فراڈی ہیں، ان کی کسی بات پہ کوئی بندہ بھی یقین نہ کرے۔ کل وسیم نے جس طرح سے اس کی وائس لگائی ہوئی تھی، ویڈیو کلپ بنا کے لگایا وہ تھا سونیا کے ابو کا، اور ساتھ ان کے ماموں حضور جو بیٹھے ہوئے تھے سکندر بھائی۔ سب سے بڑا فراڈی انسان یہ سکندر ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ریئیکشن والوں کے چینل پہ اس کی وائس ریکارڈنگ آپ لوگوں نے بہت بار سنی ہوگی کہ یہ بندہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ بندہ اپنی ہی بانجیوں کے خلاف تھا اور اپنی سگی بہن کے خلاف اس نے وائس ریکارڈنگ بھیجی تھی کہ آپ ڈیلی روٹین والی بھی بناؤ، ڈیلی روٹین والی لوگوں کو اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کر بیوقوف بنا رہی ہے، لوگوں سے لے رہی ہے، یہ وہ کافی باتیں بتانے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک آپ ان لوگوں کے چینل پہ وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آج وہ بندہ وہاں پہ اپنے بانجے کی حمایت کرنے کے لیے ساتھ بیٹھا ہوا، جو بانجے کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ سونیا اس کی سالی ہے، وہ اس کا بانجا ہے، یہ بندہ ان کا معاملہ جو سولو نہیں کروا سکتا ہے، لیکن ہیں جی یہ پیسے کی بیچاری، ان کا پیسہ پیسہ پیسہ۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ کاؤنٹر تسبیح میں یا کچھ بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کی انگلیوں پہ یہی ورد ہوتا ہے، پیسہ 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 پیسہ، کہاں سے پیسہ آئے، کون سے ڈالر ہے۔ تو یہی باتیں اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس ہونے والی ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ جو چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور لازمی کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے یہ بات بتانی ہے کہ ہم لوگ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ لوگوں کی ایسی بات ہے تو آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو کل جب اس نے پہلے تو میں بات کروں گی سونیا کی، جو سونیا نے میں کل بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بتایا تھا، 2 ویڈیو میں نے بنائی تھی، میں نے بتایا تھا کہ سونیا کی کسی بات پہ بھی کوئی بندہ یقین نہیں کر سکتا ہے۔ آپ لوگ اگر یقین کریں، سونیا بار بار بولتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ سب کو یقین دلانے کی ایک کوشش کرتی ہے اور اس حد تک وہ جاتی ہے، کامیاب بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن یقین کرنے والی ایک بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ سونیا سب سے زیادہ ترجیح کس چیز کو دے رہی ہے؟ اپنے چینلز، پیسے کو، ان کے سونیا کے لیے، سونیا کے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری پیسہ ہے۔ ہم نے کب سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی تھی، اپنی ویڈیوز میں بھی ہم بہت بار اس بات کو اٹھا چکے ہیں، اس پوائنٹ کو، کہ ان لوگوں نے بچے اس وجہ سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کو دکھا کر لوگوں سے امداد لیتے ہیں، ورنہ یہ کب کے بچے صابرہ کو دے چکے ہوتے ہیں۔ یہ خود ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ نسیمہ آنٹی نے بولا تھا کہ اب آئے دن بچوں کا اور لائبہ کا جھگڑا ہوتا ہے اور میں ان بچوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ اب بچے میں نے اس کو صابرہ کو واپس کرنے، بغیر کسی کیس کے واپس کرنے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے جب یہ بولا ہوگا کہ ہم لوگ بچوں کی وجہ سے آپ کے چینلز کو دیکھتے ہیں، یہ کامنٹس میں بھی ہوتا تھا، اگر بچے صابرہ کے پاس چلے گئے تو ہم لوگ آپ کے چینلز دیکھنا بھی، ویڈیوز دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے۔
نہ ہی آپ کو کوئی امداد وغیرہ بھیجیں گے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے نمبرز پر ان کی بات ہوئی ہوگی، واٹس ایپ نمبر کا تبادلہ ہے، کالز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ سونیا نے کہا کہ سونیا ولاگز والا چینل، تو یہ چینل میں نے کل بھی بتایا تھا، اب بھی بتاتی ہوں اور یہ بعد میں بتاتی رہوں گی کہ سونیا جی کے ولاگز والے چینلز کی جو ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے یا پرائیویٹ کیا گیا ہے، وہ ویڈیو کسی اور نے کی نہیں ہے، وہ ویڈیو سونیا نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ لائیو والے چینل کو برباد سونیا نے خود کیا۔ جو سونیا ولاگز والی پہلی ویڈیو تھی نظام جاوید پہ لگا تھا، وہ ویڈیو بھی اس نے خود ڈیلیٹ کی تھی اپنے چینل سے۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننا سونیا کی عادت ہے، پرانی عادت ہے۔ خود کو بے قصور سمجھ دیا، خود کو مظلوم ظاہر کر دیا، جیسے یہ لوگ بہت ہی مظلوم ہیں، ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ خود شاطر عورت ہے، بہت ہی ہوشیار عورت ہے۔ اس نے خود اپنی زبان سے اس بات کی کیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں بہت ہی چلاک ہوں اور میں اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں چلاک ہوں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اب اس وسیم چچندر کی، جو دوسروں کی تربیت پہ بات کرتا ہے لیکن اپنی اس کی تربیت ماں باپ نے کی نہیں ہے۔ جب تمہیں پتا تھا میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو لوگوں کے خلاف تم نے بکواس کیوں کی تھی؟ ہم لوگوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اسی کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے ہم 3 ریئیکشن والوں نے اس کی ویڈیوز کو یہ کلپ چلایا تھا، کیونکہ کوئی بھی اسلامی عورت، مسلمان عورت اس طرح سے اسموکنگ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، کیا اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتی ہے، کیا اپنے معاشرے کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ جو بھی لڑکی ہے وہ اسموکنگ کھلے عام کر سکتی ہے؟ یہ بات ہمیں بری لگی اور ہم نے اس کی ویڈیو کلپ ادھر لگائے، اور تم نے تو زمین آسمان ایک کر دیا۔ اتنی چہتی بیوی تھی، جس چہتی بیوی کے لیے تم کوئی بات برداشت لوگوں کی نہیں کر سکتے تھے، تو آج وہ رو کرلا رہی ہے، چاہے وہ میڈیا کے سامنے ہی ہے۔ تم اس کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ ایک بندہ جب آوارہ ہو جائے تو دوسرا بندہ کرتا ہے کہ میں اس کو پیار سے میں سمجھاؤں، میں اس کی عادت کو پیار سے چینج کروں، اور تم کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہو۔ تمہاری جو وائس ریکارڈنگ ہمارے پاس بھی موجود پڑی ہوئی ہے نا، اس میں جو تمہارے کرتوت ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے اگر آ گئی نا تو تم پہ کوئی تھوکنا پسند بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سونیا نے بار بار اپنی ویڈیوز میں بولا کہ وسیم کی وائس ریکارڈنگ ہے میرے پاس ہے، ابھی بھی اس کے ایسے کرتوت ہیں جو میں جہاں بھی لوگوں کو بتا دوں تو کوئی بھی اس کی چینل پہ دیکھنا بھی اس کو پسند نہ کرے۔ اس کے حوالے سے تم نے بات نہیں کی، تم بار بار یہ ذکر کر رہے تھے کہ میں حلف نہیں دوں گا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ تم جیسا گندے کرتوتوں والا اور گندے چہرے والا انسان قسم اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ پروف اس کے پاس نہیں، بہت زیادہ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو لیک کیا اور آتے آتے وہ ہم لوگوں تک پہنچ گیا۔ اگر اتنا ہی تم نے کچھ ایسی بات کی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، اگر اس نے لگا دیا وہ پروف، تو پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ اس میں تمہاری وائس اور ہر کوئی تمہاری وائس کو بخوبی پہچان لے گا۔ دوسری بات کرتے ہو کہ لائیو والا چینل کی، اور ساتھ میں اپنے سسر کو اور اپنے ماموں کو بٹھایا تم نے۔ اگر ہم لوگ سونیا پہ یقین نہ کرتے، ہم لوگوں کو پتہ نہ ہوتا سونیا کے کرتوتوں کا، تو لوگ یہی بولتے کہ تم نے ان کو فورس کر کے بٹھایا، کیونکہ اس بزرگ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنا مجبور ہو کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ میں وہ جو سانڈ اس کا پہلا بڑا داماد بیٹھا ہوا تھا، آپ دونوں نے اس بندے کو مجبور کر کے بٹھایا۔ وہ بندہ بھی پیسے کا لالچی اور ساتھ اس کی بیوی بھی پیسے کی لالچی۔ تم نے بتایا کہ سونیا اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، وہ اپنے باپ کو گالیاں دیتی ہے، تو کیا پتا کہ ماں باپ کی ہی کسی ٹائم کے تھے ماں باپ کو تنگ نہ کرو، ایک آنکھ سے ان کا آنسو گرتا ہے نا وہ عرش پر جاتا ہے اور پھر اللہ پاک جلال میں آ جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس ماں باپ کی بدتمیزی کی وجہ سے سونیا کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپ لوگ چاہے ویوز کے لیے کر رہے ہو، چاہے آپ لوگوں کا اندر خانے جھوٹ ہی ہے، لیکن دنیا کے سامنے، معاشرے کے سامنے آپ لوگ ذلیل ہو رہے ہو۔ آپ لوگ دونوں کو لوگ کس طرح کے نام دے رہے ہیں، کس طرح کی گالیاں آپ لوگوں کو پڑ رہی ہیں،
اور ہو سکتا ہے کچھ آپ لوگوں کی ایسے اعمال ہیں، تمہارے تو اعمال سب کے سامنے آ گئے، تمہارے گندے کرتوت لوگوں کے سامنے آ گئے، تم ہو ہی اس منڈی کی پیدائش ہو جہاں پہ تم جاتی ہو، اور اسی وجہ سے تم وہاں پلے بڑے ہو، اور آج تم نے اس کو ترجیح دیا، آج تمہاری نظر میں وہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اسی وجہ سے تم اپنی گندی اور منحوس شکل اور گندی زبان سے تم بار بار اس منڈی کا نام لے رہے تھے، اور آج اللہ کی کرنی کہ اس منڈی سے منسوب کون بندہ ہوا؟ وسیم یتیم وہ ہوا، کیونکہ تم لوگوں نے ایک پردہ عورتوں کے لیے اتنی زیادہ بکواس کی تھی اور اللہ کی پکڑ میں تم لوگ آ گئے۔ دوسری بات کہ جس طرح تم نے یہ کہا کہ جو آنٹیاں ہیں، آنٹیوں نے میرا گھر برباد کیا اور اس کو پیسے بھیج دیے، تو بالکل یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو سونیا کی پشت پناہی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سونیا اپنے گھر برباد کر رہی ہے، چاہے سچ میں بھی ہے، 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ لوگ سچ میں ایسا کر رہے ہیں، تو وہ کون بندہ ایسا ہے جو سونیا کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ وہ بھی لوگ آپ کی طرح ہی بے غیرت ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہیلپ کرنے کے لیے کافی دنیا میں لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس سر چھپانے کو بھی کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی ہے، یتیم بچے رات کو سڑکوں پہ سوئے ملتے ہیں، تو وہ اتنی بھی غیرت لوگ ہیں کہ وہ آپ چینلز والوں کو پیسے دیتے ہیں، وہی پیسے وہ کسی اٹھا کے بیوہ عورت کو دیں، یتیم بچوں کو دیں، تو اللہ پاک کی نظر میں بھی وہ بندے جو ہیں وہ بخشے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو پیسے دے کر وہ آپ لوگوں سے بھی زیادہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ آپ کو یتیم مسکین نہیں ہو، آوارہ عورتوں کو وہ پیسے دے کر ان کو اور زیادہ آوارگی پہ مجبور کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کا جینا مرنا پیسہ ہو گیا تو ان آنٹیز کو بھی شرم آنی چاہیے، ان آنٹیوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ آج وہ یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی پشت بنائی کر رہی ہیں، ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ وہ فل کر رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس یورپ سے آ کے اکھاڑ کے آپ لوگ پاکستان میں پھینک دی جائیں، لیکن مرنا آپ نے ہے، کوئی ساری زندگی آپ لوگوں نے یورپ نہیں رہنا ہے، آپ نے بھی منو مٹی تلے جانا ہے، تو آپ ان لوگوں کو کیوں دے رہی ہیں، دے کر ان کی عادتیں کیوں خراب کر رہی ہیں؟ یہ لوگ کم گنہگار ہوں گے، زیادہ وہ آنٹیاں ہوں گی جو آنٹیاں انتہائی بے غیرت ہیں۔ اور دوسری بات کہ تم اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ لیتی ہے، لیکن یہ جو تم چھت پہ کھڑے ہو، تم نے جب لینڈر یہ ڈلوایا تھا، اس کے بعد گھر کے پلستر، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے سونیا نے تمہیں پیسے دیے تھے، یہ بات تمہارے سارے گاؤں والے تسلیم کرتے ہیں کہ سونیا کے پیسے اس گھر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری بہن سمیرہ نے، تمہاری بہن فیروزہ نے، وہ جو گاڑی لی فیروزہ نے، جو گھر فیروزہ نے بنایا، جو کچن فیروزہ کا ہے، جو اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، یہ کس نے دیے؟ تمہارے باپ نے جہیز میں تو نہیں دیے تھے اتنے، نہ ہی تم لوگوں کی اتنی اتھارٹی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو زمین جائیداد دے سکو یا ان کو اتنا جہیز دے سکو، تو تمہاری بہنوں نے بھی انہی آنٹیوں سے پیسے لیے ہیں۔ آج تم بد دعا دے رہی ہو کہ میرا گھر برباد کرنے والی، تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا بھی گھر برباد ہوتے دیکھ کر تو مرو، لیکن آپ لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہی کیا، امداد میں تم نے بھی گھر بنایا، صدقہ خیرات میں تمہاری بہنیں پل رہی ہیں، تمہارے بانجی اور بانجیاں صدقہ اور خیرات سے پل رہے ہیں، ادھر تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اگر اتنی آج غیرت مند بنتے ہو، اپنی چوہے جیسا منہ لے کر، اپنی منحوس شکل لے کر کیمرے کے سامنے جب آتے ہو نا، تو بات وہ کیا کرو جو لوگ تم پہ جواب نہ دے سکیں، تم اپنی ہی باتوں میں آ کے خود پھنس جاتے ہو۔ اگر وہ لوگ امداد لے رہے ہیں، ان کے ماں باپ لالچی ہیں، تو ماں باپ تمہارے بھی لالچی ہیں، کیونکہ اگر ماں باپ تمہارے شریف ہوتے تو اپنی بیٹیوں کو بولتے کہ لوگوں سے آپ لوگ امداد لینا بند کرو۔ تم جو منہ اٹھا کے اپنی بہن سمیرہ کے ساتھ ہر کسی کے گھر میں پہنچ جاتے ہو، کبھی سامان دینے کے لیے، کبھی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، کبھی پیسے دینے کے لیے، کبھی جہیز دینے کے لیے، تمہارے ماں باپ بھی تمہاری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تمہاری بہنیں اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گی، امی آج ہم نے لوگوں کی امداد سے اتنا ہم نے فراڈ کیا، ہم نے اتنے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا وہ کام ہو گیا، تو تمہاری ماں اپنی بیٹیوں کا منہ نہیں توڑتی ہوگی کہ یہ لوگ آپ کسی حقدار کا حق لے رہی ہو؟
ان کے ساتھ ساتھ وہ اگر ماں باپ ہو چکے ہیں نا اپنی بیٹی کی وجہ سے بے غیرت بن چکے ہیں نا، بڑوں کو ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں. مجھے اس بات کا بھی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ ان کے لیے بولا ہے. تو اس طرح کے تمہارے ماں باپ بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ تم لوگ ایک ہی خون ہو، ایک ہی آپ لوگوں کا خاندان ہے، اور رشتہ بھی آپ لوگوں کا میاں اور بیوی، کزنس کے بعد میاں اور بیوی کا. جس طرح کی سونیا بے غیرت ہے، اس سے بڑھ کے 100 گنا بڑھ کے تم بے غیرت ہو. اب تم نے یہ سارے پروف اس وجہ سے لگانے شروع کر دیے ہیں کہ سونیا کے پاس جو وائس ریکارڈنگ ہے وہ میری لیک نہ ہو جائے. اب آپ لوگ دیکھنا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور نیچے گرانے کے لیے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے آنے والے وقت میں سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.